یہ آکاشوانی لکھنؤ ہے۔ اب آپ شائستہ بانو سے علاقائی خبریں سنیے۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے آج ایودھیا سے احمد آباد کے لیے براہ راست فلائٹ کا ورچوئلی افتتاح کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ آج سے کچھ سال پہلے ایودھیا فلائٹ سے آنا ایک خواب تھا۔ اس خواب کو وزیر اعظم نریندر مودی نے شرمندہ تعبیر کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج ایودھیا کو بہتر کنیکٹیویٹی ملی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ 22 جنوری کو ایودھیا ایئرپورٹ پر تقریباً 100 چارٹرڈ پلین لینڈ کریں گے۔ پروگرام میں وزیر سیاحت جے ویر سنگھ بھی موجود تھے۔ رام للا کے پران پرتشٹھا پروگرام کی تیاریاں زوروں پر ہیں۔ احمد آباد سے ایودھیا کے لیے شروع فلائٹ میں مسافر بھگوان رام کی پوشاک پہن کر پہنچے۔ کچھ مسافر لکشمن، ماتا سیتا اور ہنومان کی پوشاک پہن کر پہنچے۔ آنے والے دنوں میں ایودھیا سے ممبئی، بنگلورو کے لیے بھی پروازیں شروع ہو جائیں گی۔ پروگرام میں ہوا بازی کے وزیر جیوترادتیہ سندھیا بھی ورچوئلی شامل ہوئے۔ اتر پردیش کے شہر ایودھیا میں اس مہینے کی 22 تاریخ کو شری رام کی پران پرتشٹھا کی جائے گی۔ ہمارے نامہ نگار نے بتایا کہ مہرشی والمیکی بین الاقوامی ایئرپورٹ سے کئی پروازیں شروع ہونے جا رہی ہیں۔ ریاستی حکومت عقیدت مندوں اور ساتھ ہی ساتھ مدعوئین کے لیے جو ایودھیا آنا چاہتے ہیں کنیکٹیویٹی کو بہتر بنانے اور دیگر سہولیات کو بڑھانے کے لیے تمام کوششیں کر رہی ہیں۔ سیاحت کے وزیر مملکت جے ویر سنگھ نے بتایا کہ سیاحوں اور مدعوئین کی سہولت کے لیے تقریباً 1000 کمرے اور رہائش کے انتظامات ایودھیا میں رہیں گے، جنہیں اویو کمپنی کے اشتراک سے تیار کیا جا رہا ہے، اور ان میں سے 51 ٹھہرنے کے مقامات اویو کمپنی کے ہیں، جنہیں زیادہ تر خواتین مالکان چلائیں گی۔ ایودھیا میں 22 جنوری کو رام مندر کے پران پرتشٹھا پروگرام امریکہ کے ٹائمز اسکوائر سے لے کر یورپ کے ایفل ٹاور تک دیکھنے کو ملے گا۔ فرانس کی راجدھانی پیرس میں 21 جنوری کو رام رتھ یاترا کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جس میں پورے یورپ سے 1000 لوگ جمع ہوں گے۔ ساتھ ہی ایفل ٹاور کے پاس جشن منایا جائے گا۔ اس طرح ٹائمز اسکوائر پر 22 جنوری کو پران پرتشٹھا پروگرام کا لائیو ٹیلی کاسٹ کیا جائے گا۔ ہندو مندر امپاورمنٹ کونسل کے زیر اہتمام شمالی امریکہ سے لے کر کینیڈا تک مندروں میں پوجا اور روشنیوں کے تہوار کا انعقاد کیا جائے گا۔ گزشتہ کئی ہفتوں سے واشنگٹن، شکاگو اور دوسرے امریکی شہروں میں رام مندر کے جشن میں کار ریلیاں نکالی گئی ہیں۔ منتظمین نے اب کیلیفورنیا میں کار ریلی کا پروگرام کی تیاری کی ہے۔ نیو یارک شہر کے میئر ایرک ایڈم نے کہا کہ اگر ہم نیو یارک شہر میں ہندو فرقے کو دیکھیں تو یہ پروگرام بہت خاص ہے۔ یہ انہیں جشن منانے اور اپنی روحانیت کو اوپر اٹھانے کا موقع دیتا ہے۔ وشو ہندو پریشد نے بھی کئی ممالک میں انعقاد کا لائحہ عمل تیار کیا ہے۔ مرکزی وزیر اسمرتی ایرانی آج سے امیٹھی کے سہ روزہ دورے پر ہیں۔ اس دوران وہ مختلف پروگراموں میں شامل ہوں گی۔ وہیں ایک روزہ دورے پر بھارت سرکار کے وزیر مملکت قانون و انصاف ارجن میگھوال آج وارانسی میں کاشی وشناتھ مندر میں درشن پوجن کریں گے۔ وہیں لال پور ایشیا اسکیم ٹریننگ تقریب میں بطور مہمان خصوصی شامل ہوں گے۔ سابق جہانی وزیر اعظم لال بہادر شاستری کی آج برسی، اس سلسلے میں کئی پروگرام منعقد کیے جا رہے ہیں۔ وہیں وارانسی کے رام نگر کے لال بہادر شاستری میوزیم میں سندر کانڈ پاٹ کا انعقاد کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے جہانی بھارت رتن لال بہادر شاستری کو خراج عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ سادہ زندگی اور اعلیٰ خیالات کے حامل تھے، جو اعلیٰ افکار کی عکاسی کرتی ہے۔ ملک بھر میں جاری وکست بھارت سنکلپ یاترا کو اتر پردیش کے عوام کی زبردست حمایت مل رہی ہے۔ یاترا کے تحت کیمپوں میں 24 لاکھ نئے آیوشمان کارڈ بنائے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی وزیر اعظم اجولا یوجنا سے 1,74,000 سے زائد نئے افراد کو اسکیم کا فائدہ حاصل ہوا ہے۔ اس یاترا کے تحت انفارمیشن، ایجوکیشن اور کمیونیکیشن وین ملک بھر کے کونے کونے میں پہنچ کر مرکزی حکومت کی فلاحی اسکیموں کے بارے میں معلومات کو عام لوگوں کو فراہم کرا رہی ہے۔ یاترا کے تحت دیہی علاقوں میں 604 آئی سی وین چل رہی ہے اور اب تک 39,000 سے زائد گرام پنچایتوں میں پروگرام منعقد کیے جا چکے ہیں۔ زرعی ایڈیشنل چیف سیکرٹری دیویش چترویدی نے بتایا کہ دیہی علاقوں کے 2,70,00,000 سے زائد افراد اب تک اس یاترا میں شامل ہو چکے ہیں۔ یاترا کے پروگرام میں 1,666 شہری علاقوں میں بھی منعقد کیے جا چکے ہیں، جس میں 16 لاکھ سے زائد لوگ شامل ہوئے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے مرکزی حکومت کی فلاحی اسکیموں کو ہر اہل شخص تک پہنچانے کے مقصد سے اس یاترا کی شروعات کی تھی۔ ریاست میں شدید سردی اور کہرے کا سلسلہ جاری ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق سردی میں اور اضافے کا امکان ہے، ساتھ ہی کچھ اضلاع میں ہلکی بارش بھی ہو سکتی ہے۔ سردی کے مد نظر لکھنؤ سمیت کئی اضلاع میں بچوں کی چھٹیاں 13 جنوری تک کے لیے بڑھا دی گئی ہیں۔ اسی کے ساتھ آکاشوانی لکھنؤ سے علاقائی خبریں اب ختم ہوئیں۔